ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ اسماعیل شاہد کو مارنے سے پہلے اگر ہم اس سے رتن کمار کے بارے میں معلوم کر لیتے تو… میں نے صورت سے اس کی بات کاٹی۔ میرا نہیں خیال کہ ہیری ٹام نے اسے رتن کمار کے بارے میں بتایا ہوگا۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد میں نے مزید کہا، اب یہیں سے اندازہ لگا لو، ہیری ٹام نے اسماعیل شاہد کو یہی بتایا تھا کہ میں مر گیا ہوں، اس لیے وہ مطمئن تھا اور بالآخر ہمارے جال میں پھنس گیا۔ اچھا تم زیادہ ٹینشن نہ لو، میں کچھ کرتی ہوں، جولیا نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں نے چند باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ آتے ساتھ میں جولیا کا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لایا تھا۔ میں نے گوگل میں انڈین آدمی رتن کمار کے بارے میں سرچ کیا تو ہزاروں تصویریں کھل گئی۔ ہر تصویر کے نیچے رتن کمار، رتن کمار، رتن کھنہ اور نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ ان میں کچھ نوجوان لڑکے تھے، کچھ ادھیڑ عمر اور زیادہ تر بوڑھے۔ ہو سکتا ہے انہی میں کوئی رتن کمار ہو جس نے روزینہ کو خریدا تھا، لیکن کنفرم نہیں تھا۔ شام کے 7:15 بج رہے تھے۔ ہم سب جولیا کے کمروں میں صوفوں پر بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب سے جولیا گھر میں شفٹ ہوئی تھی ہم چائے کافی وہیں بیٹھ کر پیتے تھے، یہاں تک کہ لنچ اور ڈنر بھی زیادہ تر وہیں کرتے تھے۔ مسز ایملی جوزف نے جولیا کے کمرے میں ایک میز اور کرسیاں رکھوا دی تھی۔ اس کا کمرہ ویسے بھی بہت وسیع تھا، سب کچھ اپنا اپنا سا محسوس ہوتا تھا۔ سوائے جولیا کے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرا نام علی ہے، میں مسلم ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر گھر کے کسی فرد کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں اگر شانزے سے محبت نہ کرتا ہوتا تو یقیناً جولیا کے بارے میں سوچتا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری محبت میں مسلمان ہو جاتی اور میں اس سے شادی کر لیتا۔ لیکن اب دل کے نہاں خانے میں صرف شانزے ہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ اس سے شادی کن حالات میں ہوگی، کیونکہ وہ چودھری باسط کی بیٹی تھی، اور چودھری باسط کیسے چاہے گا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے دشمن کے ہاتھ میں دے۔ بہرکیف میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ فی الحال تو مجھے روزینہ کو بازیاب کروانا تھا۔ دوسروں نے تو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن جولیا نے میرے چہرے پر پریشانی محسوس کر لی تھی۔ جب کافی پینے کے بعد مسز ایملی جوزف اور انکل ہیم چلے گئے تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کیا سوچ رہے ہو مورس؟ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں۔ مجھ سے چھپا رہے ہو؟ وہ زیر لب مسکرائی تو میں بھی اداس سا مسکرا دیا۔ تم نے رتن کمار کا ایڈریس حاصل کرنے کے بارے میں کچھ سوچا؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میرے ہوٹل میں ایک آدمی کام کرتا ہے، فوسٹر، اس کا ایک دوست ہیری ٹام کے کلب میں ہوتا ہے۔ میں نے فوسٹر کے ذمے کام لگا دیا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہیری ٹام کے آفس میں گھس کر ریکارڈ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہ ملا تو… میں نے سکے کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے کہا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، جولیا نے جواباً کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ شب و روز ایک بار پھر خاموشی اور میری بے چینی میں گزرنے لگے۔ اس دوران میں نے مرینا، حیدر الماس اور شانزے سے بھی بات چیت کی۔ انہیں بھی رتن کمار کے بارے میں بتایا کہ اس کا ایڈریس ملتے ہی میں روزینہ کی بازیابی کے لیے انڈیا روانہ ہو جاؤں گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 86 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ چوتھے روز کی بات ہے۔ دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں مسز جولیا کے ساتھ لان میں کرسی پر بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں کپ تھے اور ہم باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کافی سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جولیا اب ویل چیئر استعمال کر رہی تھی۔ اس روز پہلی بار وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ گزشتہ رات ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے ویل چیئر استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ جولیا، تمہاری بات ہوئی؟ جولیا نے کافی کا سپ لینے کے بعد چونک کر میری طرف دیکھا۔ کس سے؟ فوسٹر سے، میں نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، وہ بولی، پرسوں ہی بات ہوئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تم پریشان مت ہو، میں نے دن رات اسی کام پر فوکس کیا ہوا ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دفعتاً میری نظر جولیا کی نرس ڈائنا پر پڑی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہماری طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جولیا کا سیل فون تھا۔ جولیا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ میڈم، آپ کی کال ہے، ڈائنا نے قریب آ کر سیل فون جولیا کو پکڑاتے ہوئے کہا، پھر وہ مڑ کر چلی گئی۔ جولیا نے سیل فون کی سکرین پر دیکھا تو اس کے چہرے پر چمک ابھری، پھر اس نے سیل فون کان سے لگا لیا اور باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ فوسٹر کی کال تھی اور اس سے بات چیت کرتے جولیا کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔
اور وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ فون سننے کے بعد اس نے سیل فون میز پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہہ رہا تھا فوسٹر؟ مورس، رتن کمار امریکہ میں موجود ہے، جولیا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا تو میں گویا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، کیا یہ اطلاع سچ ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، یہ اطلاع سچ ہے، وہ بولی۔ وہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ معلوم نہیں، جولیا نے شانے اچکائے۔ کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے سلسلہ کلام جوڑا۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کتنے عرصے سے یہاں امریکہ میں موجود تھا۔ گزشتہ رات ہی اس کی ہیری ٹام سے ملاقات ہوئی تھی اور فوسٹر کے دوست نے اس کی تصویر بنا لی تھی۔ وہ مجھے ابھی رتن کمار کی تصویر بھیجے گا۔ تم کسی طرح یہ معلوم کرواؤ کہ وہ اس وقت کہاں ٹھہرا ہوا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ پلیز کول ڈاؤن مورس، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جولیا حیران ہوئی۔ حد سے زیادہ جوش نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس نے صحیح کہا تھا، میں نے خود پر قابو پایا۔ اوکے۔ فوسٹر بتا رہا تھا کہ اس نے رتن کمار کی کار کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن رش کے باعث وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جولیا نے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ تاحال اس کا سراغ نہیں لگا سکا۔ بہرحال فوسٹر اس کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے تو جلد ہی اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، یعنی میدان جنگ انڈیا میں ہی سجے گا۔ کاش پہلے ہی رتن کمار کے بارے میں پتہ چل جاتا، میں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا اور اندازہ لگایا یقیناً کوئی لڑکی ہی خریدنے آیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے سیل فون اٹھا کر دیکھا۔ میں بھی بے تابی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جولیا نے چند لمحے سیل فون کی سکرین دیکھنے کے بعد سیل فون میری طرف بڑھایا۔ یہ ہے رتن کمار۔ میں نے سرعت سے سیل فون لیا اور سکرین پر موجود ایک تصویر دیکھی۔ ہیری ٹام کے ساتھ سانولی رنگت کا ایک آدمی موجود تھا جس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 40 سال سے اوپر تھی۔ چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی اور مونچھیں تھیں، جبکہ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ چہرے پر مکاری اور نحوست جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آنکھیں بھی قدرے چھوٹی تھی۔ رتن کمار بھی روسیا ہی تھا۔ اس کی تصویر دیکھتے ہی میرے اعصاب تن گئے اور دماغ میں لاوا سا پکنے لگا۔ یہی وہ شخص تھا جو روزینہ کو خرید کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایسے روسیائی لوگ ایک لڑکی پر اکتفا نہیں کرتے۔ جب ان کا کسی ایک لڑکی سے دل بھر جاتا ہے تو وہ نئی لڑکی خرید کر لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تو ہوس جیسے ختم ہی نہیں ہوتی۔ تصویر دیکھنے کے بعد میں نے سیل فون جولیا کو واپس کرتے ہوئے کہا، تم یہ تصویر میرے سیل فون پر بھیج دو۔ ہاں، بھیجتی ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں کے بعد اس نے رتن کمار کی تصویر میرے سیل فون پر بھیج دی۔ میں نے جولیا سے کہا، جولیا، اب تو رتن کمار کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور میں نے اس کی شکل بھی دیکھ لی ہے، اس لیے پلیز میرے انڈیا جانے کا بندوبست کرو۔ میں جلد سے جلد جانا چاہتا ہوں۔ اوکے اوکے، اس نے تسلی دی۔ ڈونٹ وری، میں تمہارے لیے ٹکٹ بک کرواتی ہوں۔ پھر وہ میرے لیے ٹکٹ بک کروانے میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی اڑ کر انڈیا پہنچ جاؤں اور رتن کمار کی گردن دبوچ کر روزینہ کے بارے میں دریافت کروں، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ کچھ چیزیں سوچنے اور چاہنے کے باوجود انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ پرسوں کی فلائٹ کے لیے ٹکٹ بک ہو گئی ہے۔ جولیا نے فراغت حاصل کرنے کے بعد سیل فون دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، تمہارا بے حد شکریہ، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اف، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ احسان والی بات کر کے بور مت کرو، مجھے سب اچھا نہیں لگتا۔ اٹس اوکے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ سچ ہے کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو اور تم نے ہر موقع پر میری مدد کی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ گاڈ نے تمہیں میری مدد کے لیے چنا ہے۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سپہر ہوئی اور آسمان پر بادل نے آ کر سورج کو اپنی آغوش میں لے لیا تو ہم اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے لیپ ٹاپ پر گوگل کے ذریعے رتن کمار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ رتن کمار کا شمار انڈیا کے ٹاپ بزنس مین میں ہوتا تھا۔ انڈیا میں اس کی کئی کمپنیاں اور ریسٹورانٹ تھے۔ اس کا رہن سہن شاہانہ طرز کا تھا۔ نیٹ پر اس کی تصویریں بھی تھیں اور متعدد تصویروں میں وہ نوجوان اور حسین لڑکیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کئی تصویروں میں تو بالی ووڈ کی مشہور معروف ایکٹریس بھی اس کے ساتھ موجود تھیں اور کئی تصویروں میں وہ انہی ایکٹریس کے ساتھ ناچتا بھی دکھائی دیا۔ ممبئی میں اس کا مشہور ریسٹورانٹ تھا جس کا نام رتن ریسٹورانٹ تھا۔ تصویر میں ریسٹورانٹ کی بلڈنگ بھی دکھائی گئی تھی۔ میں نے رتن کمار کے بارے میں چیدہ چیدہ معلومات ایک نوٹ بک میں نوٹ کرنے کے بعد لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ ان معلومات کی بنیاد پر رتن کمار تک پہنچنا میرے لیے آسان ہو گیا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ سائیڈ میز پر رکھا اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر رتن کمار تک پہنچنے کے لیے لایا عمل ترتیب دینے لگا۔ فلائٹ جانے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا
جب میں انکل ہیم کے ہمراہ ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ جولیا نے ایملی، جوزف اور انکل ہیم کو یہی بتایا تھا کہ میں اس کے ہوٹل کے حوالے سے ضروری کام کے سلسلے میں کچھ روز کے لیے انڈیا جا رہا ہوں۔ اگر وہ ٹھیک ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ ہی انڈیا جاتی۔ وہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے اور انکل ہیم ہی مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ آئے تھے۔ وہ اس وقت تک ایئرپورٹ پر موجود رہے تھے جب تک میں فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد میں جہاز میں سوار ہو گیا۔ ایک خوبصورت اور انگریز ایئر ہوسٹس نے سیٹ تک میری رہنمائی کی۔ میری سیٹ بزنس کلاس میں تھی اور کھڑکی کی طرف تھی۔ دوسری سیٹ کا مسافر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میں نے دیگر مسافروں کا جائزہ لیا۔ آدھے سے زیادہ مسافر جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور مزید کی آمد جاری تھی۔ ایئر ہوسٹس ان مسافروں کو ویلکم کہتے ہوئے ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ میرے پاس سامان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، صرف کاغذات تھے جو میری پتلون کی جیب میں تھے۔ جولیا کا سیل فون بھی میرے پاس ہی تھا۔ میں نے سیل فون جولیا کو دینا چاہا تھا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ انڈیا میں مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مجھے ہدایت بھی کی تھی کہ انڈیا پہنچ کر میں اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں اس سے رابطے میں رہوں گا۔ میں اندر ہی اندر بے حد خوش تھا۔ مجھے اپنی منزل اب قریب دکھائی دے رہی تھی۔ بس دل ہی دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ میں اب مزید کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوں اور روزینہ کو لے کر صحیح سلامت واپس پاکستان پہنچ جاؤں۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ دفعتاً مجھے دوسری سیٹ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ میں نے خیالات کی دنیا سے باہر آتے ہوئے گردن موڑ کر سائٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا تو گویا اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا، جیسے کسی ساحر نے جادو کے ذریعے مجھے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ میں غیر یقینی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا جو ہو بہو رتن کمار تھا، وہی رتن کمار جس کے قبضے سے روزینہ کو بازیاب کروانے میں انڈیا جا رہا تھا۔ چونکہ میں نے رتن کمار کو حقیقت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی تصویر ہی دیکھی تھی، اس لیے الجھ گیا کہ وہ اصلی رتن کمار ہے یا اس کا ہم شکل۔ وہی حلیہ، ویسے ہی سر کے بال، ویسی ہی آنکھیں، سب کچھ رتن کمار کی طرح تھا۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میں اسے مسلسل دیکھے جا رہا ہوں، اس لیے اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، ہیلو ینگ مین، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں چونکا اور خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، شاید نہیں۔ تو پھر تم مجھے بڑے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے استفسار پر میں لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ سوری، میں نے معذرت کی۔ اس نے ہنکاری بھری، اوکے۔ میں نے سکون کی سانس لی، لیکن میری الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ الجھن اسی صورت دور ہو سکتی تھی جب مجھے اس کا نام پتہ چل جاتا۔ وہ اب میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد اعلان ہوا کہ مسافر سیٹ بیلٹس باندھ لیں، کیونکہ 10 منٹ کے بعد جہاز کی روانگی ہونے والی تھی۔ میں نے سیٹ بیلٹ باندھ لی اور کنکھیوں سے رتن کمار کی طرف دیکھا۔ وہ سیٹ بیلٹ باندھ چکا تھا اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک میگزین نکال کر اس کے مطالعے میں غرق ہو گیا تھا۔ میں کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھ لیتا تھا۔ دراصل میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ وہ مسلسل مطالعے میں مگن تھا۔ میں نے میگزین پر نظریں دوڑائیں تو وہ انڈین میگزین تھا۔ میں اس سے بات کرنے کا بہانہ ہی سوچنے لگا، لیکن کوئی ایسا بہانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس سے میری بات کرنے کا جواز پیدا ہوتا۔ شاید اسے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ میں اس سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس نے میگزین بند کر کے سائڈ پر رکھا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو ینگ مین، تمہارا نام کیا ہے؟ میری اس سے انگریزی میں بات چیت ہوئی تھی۔ مورس۔ میرا نام مورس ہے، میں نے جواباً کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر استفسار کیا، کیا تم امریکن ہو؟ یس، لیکن شکل و صورت اور رنگ سے تو ایشیائی لگتے ہو۔ اس نے کہا تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ ایشیا کے کس ملک سے تمہارا تعلق ہے؟ مجھے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ میرے فادر کا تعلق انڈیا سے تھا، لیکن میری پیدائش امریکہ میں ہوئی ہے۔ میں یہیں پلا بڑا ہوں۔ میرے فادر بتاتے تھے کہ جب وہ پڑھنے کے لیے امریکہ آئے تو پڑھائی کے بعد انہوں نے ایک ہسپتال میں جاب کر لی۔ اس ہسپتال میں ایک انڈین لڑکی بھی بطور نرس کام کرتی تھی۔ میرے فادر کو اس سے محبت ہو گئی اور یہیں انہوں نے اس سے شادی کر لی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ کچھ سال پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا تھا تو میں نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ہنکاری بھری، انڈیا کیا کرنے جا رہے ہو؟ سیاحت، میں نے جواباً کہا، کیونکہ بقول جولیا کے میں انڈیا میں سیاحت کی غرض سے جا رہا ہوں اور میرا ویزا بھی سیاحتی ہی ہے، اسی لیے میں اطمینان سے جواب دے چکا تھا۔ بہت خوب، اس نے سراہا۔ میں نے پوچھا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟
میرا نام جتن کمار ہے اور میں بزنس مین ہوں، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اس کا نام سنتے ہی میں اندر ہی اندر چونک گیا۔ کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ اہم سوال یہی تھا کہ کیا یہ واقعی رتن کمار نہیں ہے یا مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے؟ ممکن ہے اس نے بھی اپنا دوسرا نام رکھا ہو، جیسے اسماعیل شاہد نے اپنا دوسرا نام چودھری ساجد رکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ ہو بہو رتن کمار ہی دکھتا تھا۔ وہ مزید کہنے لگا کہ میرا تعلق انڈیا کے شہر ممبئی سے ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے مسٹر رتن کمار۔ رتن کمار میں نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نام پر چونکنے کے بجائے اس نے نارمل انداز میں لمحہ بھر کے لیے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر مصافحہ کیا۔ می ٹو، ویسے میرا نام رتن کمار نہیں جتن کمار ہے۔ اوہو سوری جتن کمار صاحب، میں نے فوراً ہی معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ شاید میرے سننے میں غلطی ہوئی ہے، اگین سوری۔ کوئی بات نہیں، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سنا ہے کہ ممبئی میں بہت خوبصورت مقامات پائے جاتے ہیں، چلیں اس طرح مجھے آپ اپنے سیاحتی مقامات کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ممبئی میں بھی کئی سیاحتی مقامات ہیں، میں تمہیں گائیڈ کر دوں گا۔ ویسے رہائش کہاں رکھو گے؟ ممبئی میں میرے کئی ہوٹلز ہیں، اگر تم چاہو تو میرے ہوٹل میں رہ سکتے ہو۔ ویسے بھی غیر ملکی سیاح میرے ہوٹلز کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس نے آفر دیتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، یقیناً آپ کے ہوٹلوں کی خاص بات ہوگی جس کی وجہ سے سیاح آپ کے ہوٹلز میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ آف کورس، رتن کمار نے کہا، جب تم بھی دیکھو گے تو بھی تعریف کیے بنا نہ رہ سکو گے۔ میرے ہوٹل میں ہر آسائش مہیا کی جاتی ہے جو کچھ سیاحوں کو پسند ہوتا ہے۔ اب تو میرا اشتیاق بڑھ رہا ہے، میں نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ جواباً وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میرا قیاس غلط ثابت ہوا تھا یا جتن کمار نے مجھے ڈاج دیا تھا؟ میں حقیقتاً چکرا گیا تھا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا اور گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا کہ وہ واقعی جتن کمار ہے یا رتن کمار۔ یہ بات بھی میں نے سوچی تھی کہ کہیں جتن کمار رتن کمار کا ہم شکل بھائی نہ ہو، تاہم میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ جو بھی صورتحال ہوگی سامنے آ جائے گی۔ اگر وہ واقعی رتن کمار ہوگا تو پھر میں اس سے روزینہ کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ دفعتاً جہاز کا دروازہ کھلا اور دو پولیس والے آ گئے۔ پولیس والوں کو دیکھ کر ہی سب ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک پولیس والے کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور سب مسافروں پر غائرانہ نظریں ڈالتے ہوئے ہماری طرف آنے لگے۔ یک بارگی مجھے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا تھا یہ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب دونوں پولیس والے ہمارے پاس آئے تو پولیس والے نے پہلے بغور تصویر کو دیکھا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی مجھے اپنے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسٹر مورس، شاید تصدیق کی خاطر اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ یس، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمارے ساتھ آؤ، اس نے کہا تو میں چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے سرسراتی آواز میں دریافت کیا۔ تم سفر نہیں کر سکتے، اسی پولیس آفیسر نے جواباً کہا تو میں حیران رہ گیا۔ کیوں آفیسر؟ میں سفر کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے ہاتھوں کو کیوں کے انداز میں اٹھاتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ اس بارے میں بھی بتا دوں گا، فی الحال تم جہاز سے اترو، اس بار دوسرے پولیس والے نے تنبیہی انداز میں کہا۔ پلیز مسٹر مورس، ہمارے ساتھ تعاون کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ میں نے رتن کمار کی طرف دیکھا تو وہ سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس کے چہرے پر پر اسرار سی مسکراہٹ دکھائی دی، آنکھیں بھی طنز سے چمک رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تبھی وہاں جہاز کا دیگر عملہ بھی آ گیا۔ کیپٹن نے معاملہ پوچھا تو پولیس والے نے جواباً کہا، مسٹر مورس کے خلاف جوزف ہوٹل کی مالکن مس جولیا نے شکایت کی ہے کہ یہ اس کے ڈائمنڈز کے ہار چوری کر کے فرار ہو رہا ہے۔ کیا؟ سب کے ساتھ ساتھ میں بھی بے اختیار چونک پڑا اور مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ جولیا اور میرے خلاف شکایت، اور وہ بھی ڈائمنڈز کے ہار کی چوری کی؟ نہیں آفیسر، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے اپنی صفائی میں کہا۔ آپ میرا بیگ چیک کر سکتے ہیں، میں نے سائڈ پر میز پر رکھے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری بھی تلاشی لے سکتے ہیں، میں نے کچھ چوری نہیں کیا، ٹرسٹ می۔ پولیس اسٹیشن میں تفتیش ہوگی مسٹر مورس، پولیس آفیسر نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے چوری کی ہے یا نہیں؟ چلو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آفیسر، میں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ شٹ اپ، اس بار دوسرے پولیس آفیسر نے کرخت لہجے میں کہا۔ اپنی صفائی پولیس اسٹیشن میں ہی دینا۔ میں نے مدد طلب نظروں سے جتن کمار کی طرف دیکھا، تبھی اس نے مداخلت کی۔ آفیسر،
شاید آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے، مسٹر مورس ایسا لڑکا نہیں ہے۔ اطلاع جھوٹی ہے یا سچی، اس کی تفتیش کرنا ہمارا کام ہے، پولیس والے نے خشک لہجے میں کہا۔ چلو مسٹر مورس، آفیسر آپ اس کی تلاشی لے لیں، ہو سکتا ہے، رتن کمار نے کہنا چاہا۔ پلیز آپ مداخلت مت کریں، یہ چوری کا معاملہ ہے، آفیسر نے جتن کمار کو بھی ڈپٹ دیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، پلیز ہمارے ساتھ تعاون کرو ورنہ ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ اوکے، چاروں ناچار مجھے تن بتقدیر ہو کر اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑا۔ جہاز میں موجود سب لوگوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی، کسی کی نظروں میں میرے لیے ترہم تھا، کسی کی نظروں میں غصہ۔ ہر کسی کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن سوچ کا محور صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، چہرہ سب سے بڑی کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے۔ شاید سب ترہم اور غصے کی کیفیت میں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اسے چوری کر کے کیا ملا، اسے چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، چوری کر کے کہاں تک بھاگتا، بالآخر پکڑا ہی گیا نا۔ پولیس والے مجھے جہاز سے اتار کر قریب کھڑی وین میں لے آئے۔ وین میں ڈرائیور کے علاوہ 4 اور پولیس والے موجود تھے اور وہ سب مجھے اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے درمیانی سیٹ پر بٹھا دیا گیا اور وہ دونوں پولیس والے میرے ارد گرد بیٹھ گئے تھے، لیکن ڈرائیور نے وین آگے نہیں بڑھائی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جہاز کا دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ 5 منٹ کے بعد جہاز اڑان بھرنے لگا۔ میرا دل ڈوبا جا رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جہاز کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی وین حرکت میں آئی اور دوڑنے لگی۔ سب پولیس والوں کی نظریں مجھ پر تھیں اور میں پتھر بنا کھڑکی کے شیشے سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں اور وجود آگ میں سلگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی سوال دماغ میں گونج رہا تھا کہ جولیا نے مجھ پر ایسا سنگین الزام کیوں لگایا؟ وہ تو خود مجھے انڈیا بھیج رہی تھی، اس نے میرا پاسپورٹ بنوایا تھا، مجھے امریکی شہریت دلائی تھی، ہر ممکن تعاون کیا تھا، ایری ٹام سے بچایا تھا، پھر اس نے عین وقت پر مجھے ہیروں کے ہار کی چوری میں کیوں پکڑوا دیا؟ یہ سب سوالات جواب طلب تھے اور میں نے ان کے جوابات جولیا سے معلوم کرنے تھے۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھا، میرے دل میں جولیا کے خلاف نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ کاش پولیس والوں کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی اور جہاز پرواز کر جاتا تو جولیا کی پلاننگ ناکام ہو جاتی، لیکن یہ کاش ہی رہ گیا تھا۔ شاید انڈیا جانا ابھی میری قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے نکلتے ہی وین سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرا بیگ بھی پولیس والوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ دفعتاً سڑک کنارے کھڑی ایک پولیس کار پر میری نظر پڑی تو میرے دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا۔ میں جس وین میں سوار تھا وہ تو ایک عام سی وین تھی، اس کی چھت پر نہ تو ہوٹر تھا اور نہ ہی اس کے دروازوں پر میں نے پولیس لکھا دیکھا تھا۔ اوہ، کہیں میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ میرے دماغ میں کوندا سا لپکا اور ساتھ ہی پردہ چشم پر ہیری ٹام کا چہرہ ابھرا، جس پر بے پناہ طنز اور مکروہ مسکراہٹ کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے پولیس کار کی طرف دیکھا تو وہ کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے لانے والے پولیس آفیسرز میں سے ایک نے پوچھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ کیا تم پولیس کے بھیس میں ہیری ٹام کے آدمی ہو؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ جواباً وہ سارے زوردار کہا مار کر ہنس پڑے۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ دوسرے نے پوچھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی ان کے ایک ساتھی نے کہا، یقیناً پولیس کار کو دیکھ کر اسے یاد آیا ہوگا کہ وین پر پولیس تو لکھا ہی نہیں۔ کیا ایسا ہی ہے نا؟ آخر میں اس نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے بے ساختہ کہا۔ تم نے صحیح سوچا، نیلی آنکھوں والے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم اصلی پولیس نہیں ہیں، ہم ہیری ٹام کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے غصے سے دانتوں پر دانت جما دیے۔ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا تھا۔ جولیا کو کیا پڑی تھی کہ وہ مجھے جھوٹے الزام میں پکڑوا دیتی؟ اگر اسے مجھ سے کوئی پرخاش نکالنی تھی تو وہ اپنے گھر میں مجھے لے جانے کے بجائے پولیس کے ہاتھ دے دیتی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ میں نے وقتی طور پر اس کے بارے میں بدگمان ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وین کسی علاقے میں داخل ہو گئی۔ وہ شہر سے دور کوئی علاقہ تھا جس کا نام مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا اور نہ ہی میں نے ضرورت محسوس کی تھی۔ 5 منٹ کے بعد وین ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ نیچے اترنا پڑا۔ میں نے گردن اٹھا کر آسمان کو چھوتی بلڈنگ کی طرف دیکھا جس کے قرب و جوار میں بھی بلڈنگز تھیں۔ روشنی کا بھی معقول انتظام تھا اور سڑک پر اکا دکا ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے گھر، نیلی آنکھوں والے نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے گھر؟ میں ٹھٹکا۔ جواباً نیلی آنکھوں والے نے میرا بازو گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت قدرے سخت تھی۔ اب خاموشی سے چلو، جو سوال بھی کرنے ہو وہ باس سے کر لینا، اس نے تنبیہی انداز میں کہا، اور پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ بلڈنگ میں مجھے کوئی آتا یا جاتا دکھائی نہ دیا۔
ہم ایک لفٹ کے ذریعے کسی منزل پر پہنچ گئے، مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ہم ایک اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ نیلی آنکھوں والا میرے ساتھ تھا، جبکہ اس کے ساتھی ہمارے عقب میں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ نیلی آنکھوں والا دروازے پر دستک دیتا یا کال بیل بجاتا، دروازہ میکانکی انداز میں کھل گیا۔ نیلی آنکھوں والے نے مجھے اندر کی جانب دھکیلا اور پھر وہ سب بھی اندر آ گئے۔ وہ لگژری اپارٹمنٹ اندر سے بھی خاصا بڑا اور خوبصورت انداز میں بنا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق 6 یا 7 کمروں پر مشتمل تھا۔ دروازے کے قریب ہی سیاہ سوٹس میں ملبوس کئی افراد دکھائی دیے، جن کی جیکٹوں کی جیبیں پھولی ہوئی تھیں۔ نیلی آنکھوں والے نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا کہا اور مجھے لے کر وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کم ان۔ وہ آواز بلا شبہ ہیری ٹام کی تھی، جسے میں ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ ساری بات واضح ہو گئی تھی، یہ سب کچھ ہیری ٹام کا کیا دھرا تھا۔ نیلی آنکھوں والے نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھما دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا۔ سامنے ہی ایک میز جس کے آگے چند کرسیاں رکھی تھی، اس کے پیچھے ہیری ٹام بڑے مغرورانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا، جس کے وہ وقفے وقفے سے کش بھی لے رہا تھا۔ کمرہ بے حد وسیع اور روشن تھا۔ فرش پر دبیز قالین تھا، جبکہ کمرے کے دائیں بائیں دیواروں میں الماریاں نصب تھی۔ کمرے کے کونے میں چھوٹا سا ایک دروازہ بھی تھا جو واش روم کا تھا۔ میز پر صرف ایک ایشٹرے پڑی ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں والے نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود میرے عقب میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیری ٹام نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بدستور سگار کے کش لینے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سگار سے شغل کرنا بند کیا اور اسے ایشٹرے میں رکھ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور چہرہ چٹان کی طرح سخت۔ آنکھوں سے ایسے شعلے نکل رہے تھے جیسے مجھے جھلسا دیں گے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن مجھے ہیری ٹام سے ذرا بھی خوف نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں مطمئن تھا، لیکن مجھے اس پر غصہ بھی بہت تھا۔ اس کی وجہ سے میں انڈیا نہیں جا پایا تھا۔ عین اس وقت جب جہاز روانگی کے لیے تیار تھا، مجھے آف لوڈ کروا دیا گیا تھا۔ تمہیں کس نام سے مخاطب کروں؟ اس نے لب کشائی کی تو اس کی آواز میں بھی چٹان کی سی سختی تھی۔ مورس یا علی، کیونکہ اب تم امریکی شہری بھی بن چکے ہو۔ جو تمہارا دل چاہے اسی نام سے مخاطب کرو ہیری ٹام، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا تو وہ یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے میری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ مورس، تم شاید اسی گمان میں تھے کہ مجھے تمہاری جولیا کے گھر موجودگی کا علم نہیں ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا، میں تمہاری ہر ایکٹیویٹی سے باخبر تھا۔ میں چاہتا تو جولیا کے گھر سے تمہیں اغوا بھی کروا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں جولیا کو اور تمہیں یہی باور کروانا چاہتا تھا کہ میں تمہاری جولیا کے گھر موجودگی سے بے خبر ہوں، اور میرے آدمی پاگلوں کی مانند تمہیں شہر میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے آدمی نے تمہیں اور جولیا کو مسٹر کین کے آفس میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا تو اسی وقت تم دونوں کو اغوا کروا سکتا تھا۔ خیر، تم جب مسٹر کین سے پاسپورٹ لینے گئے تو میری نظروں میں تھے، اور جب تم انڈیا روانہ ہو رہے تھے تو میں نے بڑی آسانی سے تمہیں آف لوڈ کروا لیا۔ میں نے اس کی باتیں نہایت تحمل سے سنی۔ اس وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ تاہم میں نے پوچھا، ان باتوں کے کہنے کا کیا مطلب؟ تم سے معاہدہ ہوا تھا کہ تم میرا نقصان پورا کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ہیری ٹام نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ میں اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات کا بخوبی جائزہ لیتا رہا۔ اس نے بات آگے بڑھائی، تم نے میرے سب سے اہم پارٹنر اسماعیل شاہد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے آدمی مارے گئے۔ بتاؤ میں تم سے کس کس چیز کا حساب لوں؟ اس میں بدنیتی تمہاری شامل ہے ہیری ٹام، میں نے کہا۔ اگر تم میرے ساتھ بدنیتی نہ کرتے تو شاید میں بھی تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ ہیری ٹام کے ماتھے پر بل پڑے۔ میری بدنیتی؟ ہاں، میں نے مدلل لہجے میں کہا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا رتن کمار سے رابطہ نہیں ہو رہا، جبکہ تم جھوٹ بول رہے تھے۔ تم نے کہا کہ تم میری بہن کو رتن کمار سے واپس لا دو گے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے جب تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو میں کیسے معاہدے کی پابندی کرتا؟ میرے دلائل پر وہ قائل تو ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے گینگ کا سربراہ تھا۔ کیسے میرے دلائل مانتا؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں کھوکھلا پن تھا۔ میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا مورس۔ بہت کوشش کے باوجود رتن کمار سے واقعی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ عورتوں کا رسیہ ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ نئی عورت کی خریداری کے لیے میرے پاس آتا ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس سے تمہاری بہن کے متعلق پوچھ لوں گا۔ اور دیکھو، وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس سے تمہاری بہن کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس نے کیا بتایا؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کہاں ہے میری بہن؟
ہیری ٹام چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھا اور میز کے پیچھے سے نکل کر میرے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی گردن موڑے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مر گئی۔ میں بے اختیار ٹھٹکا اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری آواز میرے حلق میں پھنس گئی ہو۔ یک لخت میرے ذہن میں اسماعیل شاہد کی باتیں گونجنے لگی۔ اس نے بھی مجھ سے دروغ گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ روزینہ نے اسٹیمر سے سمندر میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔